السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی غزل ہے اصغر گونڈوی۔ اصغر گونڈوی کا سبق ہے۔ پیدائش ان کی ہے 1884 عیسوی اور وفات ان کی ہے 1936 عیسوی۔ آتے ہیں ان کی غزل کی طرف۔ غزل کا پہلا شعر ہے: آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ آلام روزگار یعنی دنیا کے غم۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے، تو یہ تکلیفیں، یہ آرام میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیسے کہ جو غم، جو تکلیفیں میرے اوپر آتی ہیں، میں اسے محبوب کی طرف سے وہ تکلیف سمجھ کر اور اس کو برداشت کر لیتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے یہ غم، یہ زخم مجھے مشکل نہیں لگتے ہیں۔ آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ کہ آلام دنیا کے جتنے غم ہیں انہیں میں نے اپنے اوپر آسان کر لیا، آسان بنا دیا۔ کہ جو بھی غم آتے رہے میں نے اسے محبوب کا غم سمجھ لیا، جس کی وجہ سے مجھے برداشت کرنے میں، صبر کرنے میں آسانی ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ میں کامیاب دید بھی، محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کامیاب دید بھی، یعنی میں دیکھنے میں بھی کامیاب ہوا، محروم دید بھی اور نہ دیکھنے میں بھی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ جلووں کے نیچے بتا رہے ہیں، جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ محبوب الگ الگ روپ میں، الگ الگ رنگ میں میرے سامنے آیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ اس کے جلوے، اس نے اپنے جلوے بکھیرے الگ الگ روپ رنگ میں اسی ایک روپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا کہ تیسے وہ دوسرے روپ میں ظاہر ہو جاتا، دوسرے روپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، تیسرے روپ میں ظاہر ہو جاتا۔ ازدحام ہماری بھیڑ، یعنی اتنے زیادہ رنگ و روپ میں محبوب میرے سامنے آیا، جس کی وجہ سے میں یہی تصور کرتا ہوں میں تو دیکھ لیا ہوں محبوب کو، لیکن جب میں کوشش کر کے اس کی تصویر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاتا ہوں تو وہ تصویریں میرے سامنے نہیں آ پاتی۔ کیونکہ جب انسان ایک چیز کو مسلسل دیکھتا ہے اور جب اس کے نقوش، اس کے چہرے کے نقوش اس کا ذہن دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ شخص بعد میں بھی اس کا تصور کر لیتا ہے۔ لیکن اتنے زیادہ جلوے محبوب کے ہوئے کہ وہ ان سب جلووں کی وجہ سے، ان جلووں کے ازدحام کی وجہ سے وہ کسی ایک پر فیصلہ نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ اب شاعر اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ کہ محبوب جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور جب مسکراتا ہے تو لگتا ہے کہ کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلیاں جو کھلتی ہیں تو لگتا ہے کہ کلیاں مسکرا رہی ہیں۔ اسی کی تشبیہ شاعر نے دی ہے کہ جب محبوب مسکراتا ہے تو جیسے کلیاں کھل رہی ہیں، یعنی بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ اور اس کے بعد یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا، اور جب محبوب بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ تو محاورہ آپ نے سنا ہوگا، جس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، جس کے بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا بات کرتا ہے کہ اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ عام طور پر آپ کے جب محاورہ آتا ہے کلاس 10 میں تو یہ سوال بھی آتا ہے کہ پھول جھڑنا، اس کا جملوں میں استعمال۔ اس کے بعد ہے اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، کچھ قید و رسم نے جسے ایماں بنا دیا۔ اے شیخ، یہاں مذہبی رہنماؤں کو مخاطب کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے، بسیط معنی پھیلا ہوا، حقیقت ہے کفر کی، کفر کی حقیقت پھیلی ہوئی ہے،
اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی حقیقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن کچھ قید و رسم نے جسے ایمان بنا دیا ہے، لیکن کچھ قید، کچھ بندشیں، کچھ رسم و رواج کی وجہ سے وہ ایمان ہے۔ نہیں تو اگر آدمی آزاد گھومے اور آزاد پیروی کرے، کبھی اس کی پوجا ہو گئی، کبھی اس کی ہو گئی، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو اسی کو یہ کفر ہے، یہ کفر پھیلا ہوا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن اسی میں ایمان ہے، کہیں پر ہے کہ آپ کے ساتھ یہ بندش ہے، کہیں پر ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ سب اسلام کا ایمان ہے، اور ایمان کے اندر قید رسم و رواج ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفر کے اندر ایسا نہیں ہے، وہ جس کی چاہے پیروی کر لیں، لیکن اس ایمان کے اندر بس اسی قید و بندش تک، اسی رسم و رواج تک رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شورشی نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شورشی نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان